بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شایان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسپیشل ویلکم کرتا ہوں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیات بیٹھی ہیں نا, راؤ شوکت علی صاحب بیٹھے ہیں جی, تو آج ان سے بھی ہم جو ہے باتیں بھی کرتے ہیں. اکثر میں نے نا یہ ننھے منھے کے شاعر بھی نا بچوں میں اگر آ رہے ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں جی. تو آج کے ہمارے شاعر مسٹر ذوالفقار عادل صاحب, جن کی میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ اتنی اچھی بات کرتے ہیں, تو میں انشاءاللہ ان سے بھی جو ہوں بات کروں گا. تو ابھی تو راؤ شوکت علی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ذرا لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں کہ میرا نام کیا ہے اور میں نے کیا چیز ہابی کیا ہے میری. میرا نام شوکت علی ہے بھائی, اور میں جوانی سے لے کر اب تک مجھے جو شعراء لوگ پسند آئے ہیں وہ پسند آئے ہیں جو دنیا کی بے ثباتی پر بات کرتے رہے ہیں, جیسے بہادر شاہ ظفر آدمی نہ اسے جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ مطلب میری جاب کیا لائف تھی؟ جو ہے, میری جو لائف تھی وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد حالات ایسے تھے, والدہ فوت ہو چکی تھی, گھر کا کام بگڑا ہوا تھا, مجھے جاب کرنی پڑی, والد صاحب کے ساتھ سہارا لگنا پڑا. پھر یہ اسی ڈیوریشن میں ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا. 5 سال پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی میڈیکل بیس پر. اور کچھ زمیندارہ بھی اور کاشتکاری بھی. ہمارا آبائی پیشہ زراعت ہی ہے والدین کا. تو ان کے ساتھ والد صاحب بھی ریٹائر تھے اور ہم بھی دونوں ہی باپ بیٹے جو ہے زمیندارے میں لگے رہے. لیکن چونکہ ہمارا پریکٹیکلی اس لائف سے تعلق نہیں تھا, لیکن جیسا بھی ہوا کرتے رہے, چلاتے رہے. چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا. پھر بھیا اللہ کی قدرت, والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. بس اس کے بعد سے کام بگڑتا ہی چلا گیا, اور اب پھر ان بچوں کو پڑھایا, ذوالفقار عادل صاحب کو اور وقار صاحب کو, اور بیٹی کو ماسٹرز کرائی. پھر اسے ٹیچنگ بھی کی جاب کر لی اس نے. اور ذوالفقار صاحب نے کار کو جوائن کر لیا. وقار صاحب نے کامسیٹ یونیورسٹی جوائن کی تھی, لیکن اس کو راس نہ آئی. آج کل وہ نیس پاک میں. اچھا جی, میں بھی اپنے بارے میں ذرا لوگوں کو جو ہوں بتا دوں. آپ یوں سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ کیا کہتے تھے, لیکن نہیں. میرا نام شایان ہے اور میں آج ان لیجنڈس کی جانب بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے, میرے جو دادا تھے انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ افسر بنو گے تو انشاءاللہ میں بھی بنوں گا. اچھا جی, راؤ شوکت علی صاحب, میں آپ کے بدلے جانے چاہتا ہوں. آپ اپنے 3 چیزوں کو ڈسکرائب کریں, اپنی خوبی ڈسکرائب کریں گے, آپ کیسے انسان تھے اس وقت. 3 things ڈسکرائب. میں خود بھی اور اوروں کو بھی اس پیمانے پر گنتا ہوں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بن بندگی شرمندگی. میں اس پیمانے پر گنتا ہوں کہ جو آدمی بندگی سے رہ جاتا ہے وہ انسانیت سے رہ جاتا ہے. واہ واہ, کیا ہی بات کر دی, ماشاءاللہ. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا میٹر جو ہے وہ گرڈ پر ہوتا ہے, اور یہ تمام میٹروں کی ریڈنگ اکٹھی کر کے پھر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. پھر اگر ایکول ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر لاس میں جائے تو اس کو کہتے ہیں لین لاسز. اور لین لاسز کور ہوتے ہی نہیں تھے. ایک بہت بڑی میٹنگ میں ہم نے جرات کر لی,
سارے میٹر ریڈر 12 کے 12 تھے, ایس سی بھی بیٹھا تھا, چیف بھی بیٹھا تھا, سارے بیٹھے. کہنے لگے, انہوں نے یوں ہاتھ پھیر کر کہا, یہ ہے لینڈ لاسز کے ذمہ وار, یہ ہیں چوریاں کرانے والے, یہ ہیں. جب انہوں نے خطاب کر لیا پورا, کہنے لگے ہاں اب کوئی تجویز دیتے ہو لینڈ لاسز کے بارے میں؟ میں کہا جی ہاں. وہ سب نے اگلی آنکھ مجھے بڑھا رکھا تھا, کہنے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کے بات کرو. میری جی بات یہ ہے, چور کہاں آتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بھائی کہیں مڈی ہوگی تو چور آئے گا نا. جب آپ مڈی ہی نہ رکھیں گے تو چور کہاں سے آئے گا؟ آپ اس کے ریٹ ڈاؤن کر دیں, سونے کے بھاؤ پر نہ لے جائیں. جب سونے کے بھاؤ پر لے جائیں گے تو چوری ہوگی. اب وہاں پھر میں نے ایک بات اور بتا دی. میں کہا جی ایک بات اور بتاتا ہوں, کیا وابڈا کی 2 بجلیاں ہوتی ہیں, تھرمل ہے, ایک ہائیڈرل ہے. مانا کہ تھرمل میں تیل چلتا ہے اور خرچ ہوتا ہے, اور ہائیڈرل پر پانی گر رہا ہے اور بجلی بن رہی ہے. 4 پروجیکٹ ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ چل رہے ہیں. کیا اس کا ریلیف عوام کو ملتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, چیف صاحب تو پڑ پڑا, تو عوام دا چاچا لگتا ہے, تو ماما لگتا ہے, تیرے کی مطلب عوام کا, تو ساڑی کرتا. میں جی تمہاری ہی کرتا ہوں, کرنے تو دو. جب بجلی سستی کر دو گے تو میں جو 25 پیسے کا یونٹ تھا, کبھی چوری کی بات سنی تھی آپ نے؟ کہاں یہ غلط ہے. مگر پھر جب آپ 25 روپے پر لے جاؤ گے تو چوری ہوگی. کہنے یار غلط ہے تیری, صحیح ہے. اور مگر پھر دیکھیں یہ پاکستانی مظلوم قوم ہے. 4 بڑے پروجیکٹ اس وقت کمپلیٹ تھے, اب تو ایک اور بھی آ گیا, غازی گروتھا بھی آ گیا. یہ پانی گرتا ہے, بجلی بنتی ہے, آپ کی مشینری اور پہلے خرچہ جو کچھ ہو گیا, اس کے بعد سے آپ کو انرجی کے لیے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا. آپ کم از کم قوم کو وہ ریلیف تو دے دیں. وہ چیف صاحب کہتے تو لیڈر بننا, سیاستدان بننا. مگر جی میں رستہ دسیا تو سٹیلنگ دے بارے, چوری دے بارے, تو تسی میری گڑ پہ. کہنا گل تو تیری صحیح ہے. اچھا پھر میں اس کو ایک لطیفہ سنایا. مگر جی دیہات کا ایک ہوٹل تھا, وہاں ایک بڈھی بائی بیٹھی تھی, جو آئے گئے دیہات میں کون روٹی ہوٹل سے کھاتا تھا, کوئی مسافر ہی آ جاتا تھا. 4 مسافر آ گئے, انہوں نے کھانا کھایا, کھانا کھا کر کے وہ اٹھ کر چل دیے. مائی کہنے لگی بھائی پیسے؟ کہنے اماں بھائی پیسے کس بات کے؟ وہ گڑا جو ہے جس میں سے تو روٹی صرف نکالنے کی تو کاریگر ہے, ورنہ تو نہ اس میں کچھ لگایا. وہ روٹی پہلے لگائی بیٹھی تھی, تھوڑا تھا. اس نے وہ روٹیاں کھلا کے, اور وہ کس بات کے پیسے؟ اللہ کی قدرت سے زمین میں سب روٹیاں نکل رہی ہیں تو پیسے مانگ رہی, تو اللہ کی قدرت سے بجلی بن رہی ہے, آپ پیسے مانگ رہے. وہاں ہنس پڑی ساری عوام, کہنے دے یار اس کے کام دے کیا کر. چیف صاحب بھی ہنس پڑے, کہنا یار یہ بندہ عجیب ہے, گل کمال نہیں کر گیا. گل تو ٹھیک ہے جی. پھر اس زمانے میں ایک پروجیکٹ آ چکا تھا, یہ روہی والا جو سولر کا تھا. مگر ابھی تو پانی سے بن رہی تھی نا, اب آسمان سے بجلی آ رہی ہے اور آپ کو فری مل رہی ہے. آپ قوم کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ بھائی وہ تو چیف صاحب بولے لیڈر ہونا چاہیے سی, یہ قوم کا لیڈر یہ ہونا چاہیے. خیر جی ہم نے اپنی واہ کرائی اور ہم چلے آئے. چوری آج بھی ہو رہی ہے, چوری پہلے بھی ہو رہی تھی. اب گانوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے وہ گانے پسند ہیں جن میں دنیا کی بے سوادی. عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. یعنی اس طرح یہ مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں خوش رہنا بڑی دلیری کا کام ہے, ورنہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ سب لوگ دیکھتے ہیں, بڑا مزہ کرتے ہیں. جس طرح راو شوکت علی صاحب نے اتنی
بہت اچھی اعلیٰ انداز میں باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہم نے تو سن لیا آپ سے, لیسن لرن ہو گیا, کیا ہی بات کی.